بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قولہ ان استقل، ماتن کا قول ان استقل اذا علمت تعریف المفرد فاعلم انہ علی ثلاثۃ اقسام۔ فرماتے ہیں جب آپ نے مفرد کی تعریف کو جان لیا، فاعلم تو تم جان لو، انہ علی ثلاثۃ اقسام کہ مفرد تین قسم پر ہے۔ انہ علی ثلاثۃ اقسام، مفرد تین قسم پر۔ الکلمۃ نمبر 1 کلمہ، الاسم نمبر 2 اسم، الادات نمبر 3 ادات۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب دلیل حصر دیکھیں۔ فرماتے لأن معناه إن كان مستقلا بنفسه دالا بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو كلمة، اس لیے کہ لفظ مفرد کا معنی اگر بالذات مستقل ہو، لفظ مفرد کا معنی اگر بالذات مستقل ہو اور اپنی حیت کی وجہ سے دلالت کرے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر، فہو کلمۃ، تو وہ کلمہ ہے۔ کہتے ہیں لفظ مفرد کا معنی اگر بالذات مستقل ہو اور اپنی حیت کے اعتبار سے دلالت کرے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر، تو وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ وعند النحاة فعل، اور نحویوں کی اصطلاح میں وہ فعل ہے۔ نحو جیسے حفظ یحفظ، دیکھیں حیت کے اعتبار سے یہ دلالت کر رہا ہے تینوں زمانوں میں سے زمانے پر، حفظ یحفظ۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا غَيْرَ دَالٍ بِهَيْئَتِهِ عَلَيْهِ فَهُوَ اسْمٌ نَحْوُ الشَّجَرُ۔ فرماتے ہیں اگر اس کا معنی یعنی لفظ مفرد کا معنی بالذات مستقل ہو، اپنی حیت کی وجہ سے دلالت نہ کرے، اپنی حیت کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، علیہ کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، فہو اسم، تو وہ اسم ہے، نحو الشجر، جیسے کہ شجر۔ دیکھو معنی مستقل تو ہے، شجر کا معنی پیڑ، لیکن کسی زمانے پہ دلالت نہیں کر رہا ہے حیت کی وجہ سے، تو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَقِلٍ، اگر اس کا معنی غیر مستقل ہو، فَهُوَ أَدَاةٌ، تو وہ ادات ہے۔ وَعِنْدَ النُّحَاةِ حرف، اور نحویوں کے نزدیک حرف ہے۔ نحو علی و فی، جیسے علی اور فی۔ یہاں کلمہ اور اسم اور ادات کے درمیان دلیل حصر کر دی۔ فرمایا کہ اگر لفظ مفرد کا معنی بذات خود مستقل ہو اور اپنی حیت کی وجہ سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے تو وہ کلمہ ہے، نحویوں کے نزدیک فعل ہے، جیسے حفظ یحفظ، جیسے حفظ یحفظ۔ اور اگر اس کا معنی مستقل ہو اور اپنی حیت کی وجہ سے کسی زمانے پہ دلالت نہ کرے تو وہ اسم ہے، جیسے شجر۔ اور اگر اس کا معنی غیر مستقل ہو تو وہ ادات ہے، نحویوں کے نزدیک حرف ہے، جیسے علی اور فی۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں قولہ فمع الدلالۃ، ماتن کا قول فمع الدلالہ، فرماتے ہیں الفاء فی جواب الشرط، مصنف کے قول مع الدلالہ میں، فمع الدلالہ میں فا جو ہے یہ شرط کے جواب میں ہے۔ ومع الدلالۃ، اور مع الدلالہ حال من ضمیری محذوفی مبتدا، اور مع الدلالہ یہ مبتدا محذوف کی ضمیر سے حال ہے، مبتدا محذوف کی ضمیر سے حال ہے۔ وقولہ، اور مصنف کا قول کلمۃ خبر مبتدا محذوف، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی،
ماتن کا قول کلمتن یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، والتقدیر فہو حال کونہ مع الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثۃ کلمتن، اور تقدیری عبارت یہ ہے حال کونہ مع الدلالۃ علی احدہا کلمتن، تقدیری عبارت کیا ہے؟ حال کونہ مع الدلالۃ علی احدہا کلمتن۔ تو اب یہ عبارت ہے حال کونہ فمع الدلالہ، تو فا تو یہ شرط کے جواب میں ہے، اور مع الدلالہ یہ مبتدا محذوف کی ضمیر سے حال ہے کونہ میں جو ہے، اور کلمتن یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، مع الدلالۃ علی احدہا کلمتن، ٹھیک ہے۔ علی احدہا میں جو ضمیر ہے یہ راجع ہے ازمنۃ الثلاثہ، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں قولہ بہیئتہ، اور ماتن کا قول بہیئتہ ای کلما تحققت الہیئۃ الترکیبیۃ فی مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فہو فہم احد الازمنۃ الثلاثۃ مع المعنی الحدثی، فرماتے ہیں یعنی جب ہیئت ترکیبیہ کسی با معنی متصرفۃ اور گردان والے مادۃ موضوعۃ، با معنی موضوع کہتے ہیں با معنی لفظ کو، با معنی، اور متصرفۃ کہتے ہیں گردان والے، کہتے ہیں با معنی اور گردان والے مادے میں جب جب ہیئت ترکیبیہ پائی جائے گی احد الازمنۃ الثلاثۃ، تو اس سے تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے گا، مع المعنی الحدثی، معنی حدثی کے ساتھ، یعنی جب جب ہیئت ترکیبیہ کسی بامعنی اور گردان والے مادے میں پائی جائے گی تب اس سے معنی حدثی کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ ضرور سمجھا جائے گا۔ کہتے ہیں الہیئۃ صورۃ الحاصلۃ للحروف باعتبار تقدیمہا و تاخیرہا و حرکاتہا و سکناتہا، اور ہیئت کسے کہتے ہیں؟ ہیئت کے بارے میں بتا رہے ہیں صورۃ الحاصلہ، حرف کی تقدیم، حروف کی تقدیم و تاخیر، حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو صورت حاصل ہوتی ہے اسے ہیئت کہتے ہیں، حروف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو صورت حاصل ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہیئت کہتے ہیں۔ جیسے ضربہ، تو دیکھو تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو صورت حاصل ہو رہی ہے، اب یہاں پر ضربہ میں تینوں پہ فتح ہے، ضاد را با یہ مادہ ہے، اس کو ضربہ ہم نے کہا تو مادے تو یہ کیا نام ہے تقدیم و تاخیر اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو صورت حاصل ہوئی، ہم نے ضاد رابا کہا تو کوئی صورت حاصل نہیں ہو رہی، لیکن جب ہم نے کہا ضربہ تو ایک صورت حاصل ہوئی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہیئت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہیئت اس صورت کو کہتے ہیں جو حروف کی تقدیم و تاخیر حرکات و سکنات سے حاصل ہو، اسے ہیئت کہتے ہیں۔ یہاں ہیئت سے وہ ہیئت مراد ہے جو ایسے مادے میں موجود ہو جو معنی موضوع لہو کے لیے، جو معنی کے لیے وضع کیا گیا اور اس میں گردان بھی واقع ہوں، جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اس سے تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ ضرور سمجھا جائے گا۔ جیسے نصرہ کی ہیئت ترکیبیہ ایسے تین حروف سے مرکب ہے جو یک کے بعد دیگرے مفتوح ہیں، لہٰذا جب بھی ہیئت ترکیبیہ پائی جائے گی تو اس سے زمانہ ماضی، یہ ہیئت ترکیبیہ جب بھی پائے جائے تو اس سے زمانہ ماضی
سمجھا جائے گا۔ فرماتے ہیں فَبِقَيْدِ الْاِسْتِقْلَالِ يَخْرُجُ الْأَدَاتُ، تو استقلال کی قید سے ادات نکل گئے، نحو جیسے ان و لیتا اور لیتا۔ استقلہ کا نا، استقلال کی قید سے ادات نکل گئے کیونکہ وہ معنی مستقل رکھتا ہی نہیں، جیسے ان اور لیتا وغیرہما، ان کے علاوہ وبقید الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثۃ، اور مصنف کے قول الدلالہ، تو دلالت کی قید سے، الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثۃ کی قید سے، یخرج الاسم الذی لا يدل علی زمان اصلا، وہ اسما نکل گئے جو زمانے پر بالکل بھی دلالت نہیں کرتے، نحو الکتاب والمسجد، جیسے کتاب اور مسجد وغیرہما اور ان کے علاوہ، یعنی جب تینوں زمانوں کی قید آ گئی تو اس سے اسما نکل گئے، کیونکہ اسما معنی مستقل تو رکھتے ہیں لیکن زمانے پہ دلالت نہیں کرتے، جیسے کتاب اور مسجد ان کے علاوہ۔ وبقید الہیئۃ، اور ہیئت کی قید سے، یخرج الاسم الذی، وہ اسما نکل گئے، یدل علی الزمان، جو زمانے پر تو دلالت کرتے ہیں، لیکن لا بہیئۃ وضعیتہ، لیکن وہ اس کی حیثیت وضعیہ کی وجہ سے نہیں، بل بحسب جوہرہ و مادہ، بلکہ وہ اصل اور اپنے مادے کی وجہ سے زمانے پہ دلالت کرتے ہیں۔ حیت کی قید سے وہ اسما نکل گئے جو زمانے پہ تو دلالت کرتے ہیں لیکن وہ دلالت حیت ترکیبیہ کی وجہ سے نہیں، حیت وضعیہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ مادے اور اصل کے اعتبار سے، جیسے زمان کالزمانی، جیسے زمان، والامس امس، والصبوح والغبوق، جیسے الیوم آج، امس کل، صبح صبح کا وقت، غبوق شام کا وقت۔ یہ زمانے پہ تو دلالت کرتے ہیں لیکن اصل اور مادے کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں، حیت وضعیہ کے اعتبار سے یہ دلالت نہیں کرتے، لہٰذا حیت کی قید سے یہ اسما بھی نکل گئے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى زَمَانٍ، کیونکہ ان کی دلالت زمانے پر، لِمَوَادِّهَا، ان کے مادوں کی وجہ سے، وَجَوَاهِرِهَا، ان کے اصل کی وجہ سے، بخلاف الکلمتی، برخلاف کلمے کے، فَإِنَّ دَلَالَتَهَا، کیونکہ کلمے کی دلالت علی الزمان، زمانے پر، بحسب حیئتها، اس کی حیت کے اعتبار سے ہے، حیت کی وجہ سے ہے، بشہادت، اس کی دلیل یہ ہے اختلاف اہل الزمان عند اختلاف الحیئت، حیت کے مختلف ہونے سے زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حیت کے مختلف ہونے سے، حیت کے مختلف ہونے کے وقت زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، وَإِنْ اتحدت المادۃ، اور اگرچہ مادہ متحد ہو، جیسے حفظ یحفظ، واتحاد الزمان عند اتحاد الحیئت، اور حیت کے متحد ہونے کے وقت زمانہ متحد ہوتا ہے، وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْمَادَّةُ، اگرچہ مادہ مختلف ہو، نحو غسل وقع، جیسے غسل اور وقع۔ یعنی دلیل یہ ہے اس لیے کہ مادہ اگرچہ متحد ہو لیکن حیت کے اختلاف کے وقت زمانہ بدل جاتا ہے، جیسے حفظ یحفظ، اول کی دلالت زمانے ماضی پہ ہو رہی ہے اور ثانی کی دلالت زمانہ مستقبل پر ہو رہی ہے۔ اسی طرح زمانہ اور حیت متحد ہوں اور مادہ مختلف ہو، جیسے غسلہ اور قعدہ، زمانہ متحد ہے اور زمانہ اور حیت متحد ہے، یعنی تینوں پہ فتح ہے لیکن، اور تینوں ماضی پہ دلالت کرتے ہیں لیکن مادہ مختلف ہے، غسلہ کا مادہ غین سین لام اور قعدہ کا مادہ قاف عین۔ آگے دیکھیں قولہ وَإِلَّا فَأَدَاتًا، اور ماتن کا قول وَإِلَّا فَأَدَاتًا أَيْ إِن لَمْ يَسْتَقِلْ مَعْنَاهُ فَأَدَاتٌ، اگر اس کا معنی مستقل نہ ہو تو وہ عادات ہے، وَعِنْدَ النُّحَاةِ حرف،
اور نحویوں کی اصطلاح میں حرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفرد کی تیسری قسم کا بیان ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی لفظ مفرد ایسا ہے جس کا معنی مستقل نہیں، بلکہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو تو ادات ہے، جیسے من اور الہ. کوئی لفظ مفرد ایسا ہے جس کا معنی مستقل نہیں ہوتا. وہ کون سا ہے؟ وہ حرف ہے جو اپنا معنی مستقل تو نہیں رکھتا، دوسرے سے ملے بغیر اپنا معنی نہیں بتاتا، بلکہ دوسرے کے ملنے کی وجہ سے معنی بتا دیتا ہے. قولہ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، ماتن کا قول وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ هَذَا شُرُوعُ فِي تَقْسِيمِ ثَانٍ لِلْمُفْرَدِ إِلَى 7 أقسام. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مفرد کی دوسری تقسیم شروع فرما رہے ہیں. الی 7 اقسام، جس کی 7 اقسام ہیں. نمبر 1 العلم، ایک علم ہے. المتواتی، ایک متواتی ہے. المشکک، ایک مشکک ہے. المشترک، ایک مشترک ہے. المنقول، ایک منقول ہے. الحقیقت، حقیقت اور مجاز ہے. ایک حقیقت ہے، ایک مجاز. وتفصیلہ، مفرد کی دوسری تقسیم ہے کہ اس کی 7 قسمیں ہیں. علم، متواتی، مشکک، مشترک اور منقول، حقیقت اور مجاز. فرماتے ہیں تفصیلہ، اس کی تفصیل یہ ہے ان المفرد اما ان یکون معناہ واحدا او کثیرا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ مفرد یا تو اس کا ایک معنی ہوگا او کثیرا یا زیادہ ہوگا. فإن کان الاول، اگر اس کا ایک معنی ہو، فلہ 3 اقسام، تو اس کی 3 قسمیں ہیں. الجزئی والمتواتی والمشکک، ایک جزئی ہے، ایک متواتی، ایک مشکک ہے. لأنہ لا یخلو، اور اس لیے کہ یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے. اما ان یتشخص ذلک المعنی بحسب الوضع اولا، کہتے ہیں اس کا معنی یا تو وضع کے اعتبار سے متعین ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اس کا معنی وضع کے اعتبار سے متعین ہو، یسمى علماً، تو اس کو علم کہا جاتا ہے. فی عرف النحات، نحویوں کے نزدیک. وجزئیاً، حقیقیاً، اور جزء حقیقی کہا جاتا ہے. فی عرف المنطقین، منطقیوں کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی حقیقی کہا جاتا ہے. نحو خالد و ہشام، جیسے خالد اور ہشام. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا معنی یا تو واضح وضع کے اعتبار سے متعین ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر متعین ہو تو نحویوں کی اصطلاح میں علم اور منطقیوں کی اصطلاح میں جزئی حقیقی کہتے ہیں، جیسے خالد اور ہشام. سمجھے؟ کہتے فإن تشخص یسمى علماً، تو اس کو علم کہا جاتا ہے. فی عرف النحات، نحویوں کے نزدیک. اور جزء حقیقی کہا جاتا ہے منطقیوں کے نزدیک، جیسے خالد اور ہشام. وإن لم یتشخص فہو اما متوات، اور اگر اس کا معنی متعین نہ ہو، فہو اما متوات، تو یا تو وہ متواتی ہوگا، یا تو وہ کیا ہوگا؟ متواتی ہوگا. ان تساوت افرادہ الذہنیۃ والخارجیۃ فی حصولہ وصدقہ علیہا، جبکہ اس کے افراد ذہنیہ اور افراد خارجیہ حصول و صدق میں برابر ہوں. جبکہ اس کے افراد ذہنیہ اور افراد خارجیہ حصول اور صدق میں کیا ہوں؟ برابر ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ متواتی ہوگا. کل انسان، جیسے انسان. والشمس، اور سورج. وتسمیتہ، اس کا نام متواتیاً، متواتی رکھا گیا. لتواطؤ الافراد فی معناہ، اس کا نام متواتی اس لیے رکھا گیا کہ اس کے افراد معنی میں موافق ہیں. ای لتوافقہا، یعنی اس کے معنی اپنے افراد پر برابر یکساں صادق آتے ہیں.
اس کا معنی اپنے افراد پر یکساں اور برابر صادق آتا ہے۔ وَإِمَّا مُشَکِّکًا، یا مشکک ہوگا، اگر معنی متعین نہ ہو تو یا تو متواتی ہوگا یا مشکک ہوگا۔ ان تفاوتت افرادہ الذہنیۃ والخارجیۃ فی حصولہ وصدقہ علیہا، اگر اس کے افراد ذہنیہ اور خارجیہ حصول اور صدق میں متفاوت ہوں، حصول اور صدق میں متفاوت ہوں، اور یہ تفاوت یعنی برابر نہ ہوں۔ متفاوت کا مطلب ہے برابر نہ ہوں، اس کے افراد ذہنیہ اور خارجیہ حصول اور صدق میں برابر نہ ہوں۔ وذالک تفاوت، اور یہ تفاوت اما باولیتہ، یا تو اولیت کے ذریعے ہوگا، کل وجودی، جیسا کہ وجود، فإنہ فی الواجب قبل حصولہ فی الممکن، جیسا کہ وجود کے واجب میں ممکن میں حصول سے قبل ہے، واجب میں ممکن میں حصول سے قبل ہے۔ او اولویت، یا یہ توافت اولویت کی وجہ سے ہوگا، کالنور، جیسے روشنی، فإنہ فی الشمس، سورج میں، وہ سورج میں ہے، جیسے روشنی سورج میں، جیسے روشنی، فإنہ سورج میں، بے شک روشنی سورج میں، اقویٰ و اتم، یہ اقویٰ اور اتم ہے، من غیرہا، اپنے غیر سے، غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے سورج میں روشنی کیا ہے؟ اقویٰ اور اتم ہے۔ ایسے ہی وجود واجب میں یہ ممکن میں حصول سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح روشنی اولیت کے ذریعے، روشنی سورج میں یہ اقویٰ اور اتم ہے، برتر و بالا ہے اپنے غیر سے، جیسے چراغ وغیرہ، بلب وغیرہ، ٹیوب لائٹ وغیرہ سے یہ کیا ہے؟ قوی تر ہے۔ کہتے ہیں وہ تسمیتہ مشککن، اور اس کا نام مشکک رکھا گیا، للشکی، اس لیے رکھا گیا، الحاصل للناظر فیہ، اس لیے رکھا گیا کہ دیکھنے والے کو اس میں شک ہوتا ہے، الحاصل للناظر فیہ، دیکھنے والے کو اس میں شک حاصل ہوتا ہے، فإنہ یشکک هل هو متوات من حیث اتفاق افرادہ فی اصل المعنی، دیکھنے والے کو اس میں شک محسوس ہوتا ہے کہ کیا وہ اصل معنی میں افراد کے متفق ہونے کی وجہ سے متواتی ہے، کیا وہ اصل معنی میں افراد کے متفق ہونے کی وجہ سے متواتی ہے، او مشترک من حیث اختلاف افرادہ بأولیتہ وغیرہا، یا اولیت میں افراد کے مختلف ہونے کی وجہ سے مشترک ہے، یا تو اصل معنی میں متفق ہونے کی وجہ سے یہ متواتی ہے، یا اولیت کی وجہ سے افراد کے مختلف ہونے، یا اولیت کے ذریعے اولیت میں افراد کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ مشترک ہے، تو اس میں شک ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وجہ تسمیہ ایک بار اور سن لیں۔ متواتی کو متواتی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تواتو سے مشتق ہے، اور تواتو کا معنی ہے توافق، اور اس کلی کے افراد چونکہ معنی میں ایک دوسرے کے متوافق ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام متواتی رکھا جاتا ہے۔ متواتی کے افراد خارجیہ بھی ہوتے ہیں، افراد ذہنیہ بھی ہوتے ہیں۔ مشکک کو مشکک اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب اس کے معنی کے ایک ہونے پر غور کرتا ہے تو وہ تمام افراد پر برابر صادق آتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ وہ متواتی ہے، اور جب اس کے صدق کے اختلاف پر غور کرتا ہے تو سمجھتا ہے وہ مشترک ہے۔ لہٰذا یہ کلی جو شک میں ڈال دیتی ہے، اس لیے اس کو مشکک کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس اتنا یاد کرنا۔